کہ میں آج کے بعد کبھی شہد نہیں، صرف بیوی کو راضی کرنے کے لیے ایک حلال چیز جس کا بنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا میری چیزیں نہیں کی کوئی فرض تو ہی نہیں تھی۔ اگر بیویاں راضی ہو جائیں اس بات سے کہ بھئی میں شہد نہ پیوں تو نہیں پیوں گا، کیا بات ہے؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اگر میں شہد چھوڑ دوں تو کیا حرج ہے؟ اللہ فرمایا کہ نبی جی آپ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو حرام کریں اپنے اوپر، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ آپ قسم کا کفارہ دیجئے، جی ہاں، اور بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ اللہ کے حلال چیز کو حرام مت کیجئے۔ آپ نے اپنے قسم کا کفارہ دیا، یہ تو ایک قصہ الگ ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے عائشہ اور حفصہ، اگر تم نبی کو اس کی ایک خواہش کی چیز سے روکنے کی کوشش کرو گی اور توبہ نہیں کرو گی تو پھر یاد رکھو کہ اگر تم نبی کو اس کی خواہش کی چیز سے روکتی ہو تو پھر اللہ نبی کے ساتھ ہے، اللہ نبی کے ساتھ ہے، سارے امام والے نبی کے ساتھ ہیں، سارے فرشتے نبی کے ساتھ ہیں، اور جبرائیل نبی کے ساتھ ہیں۔ 4 مددیں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر تم نبی کو شہد پینے سے روکو گی تو سن لو کہ اللہ کے ساتھ کتنی مددیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ خود آپ کے ساتھ ہے، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں، سارے ایمان والے یہاں پر ایمان لائے وہ سب آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس سب کے بعد پھر جتنے بھی آسمانی فرشتے ہیں سب آپ کے ساتھ ہیں۔ بتائیے تو صحیح، اگر آپ کی محبت میں آپ کی بیوی آپ کو شہد سے روکنا چاہیں، اس پر ان بیویوں کے خلاف اللہ کی اتنی مددیں آپ کے ساتھ ہیں، تو جس کام کے لیے آپ نبی کو بھیجا گیا ہے دعوت کے لیے اللہ، اگر کوئی اس میں آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے، آپ کو اس سے روکنا چاہے تو پھر اللہ کی کسی منظور ہونی چاہیے آپ کے ساتھ اس کے خلاف۔ کچھ بول رہا ہوں آپ کو، تو آپ اس کو غلو کہہ کے بات اڑا دیں گے، آپ تو کہیں گے یہ سب تبلیغ والے ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ تو غلو کہہ کے بات ختم کر دیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت کا فریضہ آپ کے ذمہ ہے، اللہ کی کون سی مدد اس میں آپ کے ساتھ ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کو اس کی خواہش سے روکنے پر کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بدنی راحت پہنچانے پر آپ نے فرمایا نا کہ علی یہاں آؤ، آپ کو نیند آ رہی تھی، آپ تھکے ہوئے تھے، بہت غلبے سے فارغ ہوئے تھے، فرمایا علی یہاں آؤ، حضرت علی کو بلایا اور آپ حضرت علی کی ران پر سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی کی ران پر آپ سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی کے اثر کی نماز حضرت علی کی باقی تھی، لیکن وہاں یہ تو ہے نہیں کہ جی ابھی آتا ہوں، اثر پڑھ کے آتا ہوں، ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نبی کے بلانے پر فوراً نہیں آؤ گے، اور اگر تم نبی کی بات کی معمولی بات کے اندر بھی نبی کی نافرمانی کرو گے تو کسی عذاب کے آنے کا یا کسی فتنے پڑنے کا انتظار کرو۔ ہاں، کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کی مخالفت کرنے والوں کو، معمولی بات میں مخالفت کرنے والوں کو کسی فتنے میں پڑ جانے سے یا کسی عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے۔ آج کل تو مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت کا فرض تو ہے نہیں، لباس کا مسئلہ ہو، داڑھی کا مسئلہ ہو، سنت ہے کوئی فرض تو ہے نہیں۔ حالانکہ نبی نے جس بات کا حکم دے دیا آپ کو کیا، میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ معمولی بات ہے مگر اس کا نقصان غیر معمولی ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہ تم میں سے
کوئی فرد رات کو تنہا کہیں نہ جائے، رات کو تنہا کہیں نہ جائے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ دو صحابی رات کو اچانک ایک صحابی کے پیٹ میں جو ہے ہم کو درد ہوا یا حاجت کا تقاضا ہوا، تو سب سوئے ہوئے تھے، بیچارے اٹھے اور اکیلے قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا تو ہے، لیکن اب حالات یہ ہیں، مجبوری یہ ہے۔ سنو غور سے، جیسے آج کل کے گدھے اور آج کل کے احمق اور پاگل قسم کے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سنت ہے، مگر آپ حالات دیکھیے، زمانہ دیکھیے، قانون دیکھیے، جی ہاں حکومت کے قوانین کیا ہیں، کمپنی کا رول کیا ہے، جی ہاں آپ ٹھیک ہے سنت ہے مگر کوئی سنت پر تھوڑی ہے۔ یہ میں کہتا ہوں ایسے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے مجرم ہیں، جو قانون کی مجبوری پر کہتے ہیں کہ اس سنت کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں تو آپ سے بے تکلف کیا، مجبوری ہے، اس سجدے کا تقاضا ہے۔ اب اگر میں کسی کو اٹھاؤں سوتے ہوئے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو دیر لگے گی، مجھے تقاضا ہے، وہ اکیلے نہیں کر رہے۔ دوسرے صحابی ان کی سواری غائب ہو گئی رات کو، پتہ نہیں کہاں نکل گئی سواری، تو اس کو تلاش کرنے میں نکل گئے، دونوں اکیلے نکلے، دونوں اکیلے نکلے، دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، کیا کی؟ مخالفت کی، کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے، اکیلے نکل گئے۔ جو پیشاب کے سلسلے کے تقاضے سے کیا تھا اس کا جنات نے گلا دبا دیا، اور جو آدمی سواری کی تلاش میں نکلا تھا اس کو ہوا نے اڑا کر یہاں سے یمن پھینک دیا۔ خبر ہے بھی تھوڑا، تم نبی کی مخالفت کرتے، تم نبی کی مخالفت کرتے ہو، ہوا یہاں سے اڑا کے لے گئی اور لے جا کر یمن کے دو پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا۔ صبح ہمارے فلاں کہاں ہے؟ کب کیا وہ حالت سے گئے تھے غائب۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے میری مخالفت کی ہے، ایک کو جنات نے گلا گھونٹ دیا اور دوسرے کو یمن ہوا نے اٹھا کے یمن پھینک دیا۔ آپ نے دعا کیا اللہ یہ میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں، غلطی ان سے ہو گئی، انہوں نے میری مخالفت کی ہے، تو ان کو واپس لے آ۔ اللہ نے حکم دیا جنات کو کہ ان صحابی کو پیش کرو، ادھر ہوا کو حکم دیا کہ ان صحابی کو یمن سے لا کر واپس کرو۔ ہاں آپ کے نزدیک تو سنت کوئی چیز نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ فرض تو ہے نہیں، چھوڑ دے تو کیا بات ہے جی۔ آپ جس خلیے کو پسند کرتے ہیں، آپ ہم اسلام کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں اس دعوے میں کہ آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ متبع سنت نہیں ہیں تو آپ نبی سے محبت کرنے میں دعوے میں جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے ہیں۔ نبی سے محبت کرنے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ آپ تو نبی سے محبت کر کے کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، وہاں ابو طالب کا آپ سے محبت ہے، جی ہاں ورقہ بن نوفل کو محبت ہے، تو کیا کتنے ہیں ایسے یہودی اور نصرانی اور کتنے کفار مشرکین ایسے ہیں جن کو آپ سے محبت ہے، جن کو آپ سے حسد ہے، کیا آپ ان کو مسلمان کہیں؟ کتنے کفار ایسے جن کو آپ سے محبت ہے مگر وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو نبی سے محبت کے لیے صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ قرآن نے دو شرطیں لگائی ہیں، ایک اتباع سنت کی، اور قرآن نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ آپ نبی سے محبت میں اس وقت مانے جائیں گے جب آپ دین کی محنت کریں، اگر آپ دین کی محنت نہیں کرتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ دین کی محنت نہیں کرتے اور آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نبی سے محبت میں سچے نہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، جتنے آپ کے تعلق والے ہیں اگر ان سارے تعلق والوں کے طریقے سے زیادہ آپ کو نبی کا طریقہ پسند ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں،
تو پھر تو آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں. اور اگر آپ کو نبی سے محبت تو ہے لیکن آپ جی کی محنت نہیں کرتے تو آپ انتظار کریں اللہ کے عذاب کے آنے کا. تو قرآن کی آیت سے ترجمہ کر رہا ہوں، میں تو کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا. نہیں میں آپ سے کوئی حق کیوں رس کروں. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں حکم یہ ہے کہ جب رسول آپ سے ایک بات کہیں تو آپ کو چاہیے فوراً اس پر عمل کریں. آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عرصے کی عمل باقی کی. یہ نہیں کہا جی میں عرصے بڑھ کے آؤں گا. میں کہ نہیں، جب نبی بلائیں تو فوراً آ جاؤ. آپ نبی بلائے اور آ کے بیٹھے، آپ نے ان کی ران پر سر رکھا اور سو گئے. عجیب روایت. آپ سوچ رہے ادھر سورج غروب ہونے لگا. ہر دن آپ کو جگہ یہ نہیں کہ اٹھ جائیے مجھے اثر پڑنی ہے کہ نبی کو بدنی راحت پہنچانا ہے. نبی کو بدنی راحت پہنچانی ہے. بتائیے آپ، نبی سونے کے لیے بھیجے گئے. نبی کی پہل کا مقصد دعوت اللہ، تعلیم اور تزکیہ نبی کا یہ پہل کا مقصد ہے. سونا ایک وقتی ضرورت ہے. اس وقتی ضرورت کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی. سورج غروب ہو گئی. سورج غروب ہو گیا، عصر کے بعد قضا ہو گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی مجھے عالم نے نماز پڑھ لی ہے. ہر کے اصلہ نہیں، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. میں اس انتظام میں کہ جب آپ اٹھیں گے جب پڑھوں گا اثر قضا ہو گئی ہے میری. آپ نے دعا فرمائی اور میں اے اللہ، علی نے تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں ان کو راحت پہنچانے میں اس کی نماز قضا ہوئی ہے، لہذا سورج کو واپس نکالے. سورج میں سورج واپس نکلا. سورج واپس نکلا. حضرت اسماء فرماتی ہے کہ روشنی پھیل گئی اور دھوپ نکل آئی واپس. حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال سب سے ہے، یہ سوال میرا ساری دنیا سے ہے. آپ بتائیے، آپ نبی کو بدنی راحت پہنچانے میں اگر سورج واپس آ سکتا ہے اور نبی کو اس کی خواہش کی چیز میں روکنے میں اللہ کی قیمت نبی کے ساتھ ہو سکتی ہے آج کے ازواج مطہرات کے خلاف، تو بتائیے تو صحیح ہے. جو آدمی نبی کی بعثت دعوت اللہ اس فریضے میں نبی کی مدد کرے اس کا اللہ کی کیا مدد ہونی چاہیے. یہ میں نے 3 باتیں دعوت، اتباع سنت، آپس کی اتباع. ان 3 چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری مدد دہلی ان چیزوں کے اندر. اس لیے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ان 3 کاموں کا اہتمام کریں. دعوت کا ایک ہر کام اتباع سنت کا، اور تیسرا کام آپس کی اجتماع. اگر یہ 3 کام مسلمان کر لے تو میں کہتا ہوں وہ ساری ساری مددیں جو دور صحابہ میں ہو چکی ہیں اس سے 10 گنا بڑھ کر مدد اور 50 گنا بڑھ کر اجر اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے مستعد ہے. یہ طے کرو کہ نکلنا اللہ کا عمل ہے اور نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. آپ کس سے انکار کریں تو آپ قرآن کا انکار کریں. سنت اور آپ کو اگر نکلنے سے انکار ہے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دے گا. اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما. یہ آیت قتال کے لیے نہیں ہے، یہ آیت صرف قتال کے لیے نہیں ہے کیونکہ نکلنے کا مقصد اقامت دین ہے. قتال ایک عارض ہے، پیش آیا جب پیش آیا. قتال عارض ہے جب پیش آیا جب پیش آیا، ورنہ اصل آپ نے راضی آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن کی صاف آیت ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں نکلنے میں آپ نے تاخیر کی تو آپ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. یہ قرآن کی آیت سب نازل ہوئی ہے جب انصار مدینہ نے کچھ عرصے کے لیے مدینہ میں رہنے دے گیا. یہ آیت سب نازل ہوئی. اسے میں دوستوں اس کام کو اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں امت کو اس پر لانا ہے، خود اس پر جمنا ہے.
اس لیے کہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر یہ بالذات مقصود ہے، یہ بالذات مقصود ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا اللہ کے راستے کا بدل نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، میں کوئی خالی باتیں نہیں کروں۔ جتنے خیر کے راستے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، مقروضین ہیں، بیمار ہیں، ننگے بھوکے ہیں، ان سب کی مدد کرنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہو کہ اللہ اس کو پوری دنیا کی زمین کے اوپر نیچے کے مال کا اس کو مالک بنا دے، ایک فرد کو اللہ کو قدرت ہے، اللہ کو قدرت ہے کہ اللہ ساری دنیا کی مالیت سمیٹ کر ایک آدمی کو دے دے، اور وہ آدمی سچا پکا مسلمان ہو اور مخلص ہو اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دے۔ طب حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے، صاف روایت ہے بالکل۔ لیکن یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مالداروں کا خیال یہ ہے کہ مال ہم خرچ کر دیں، جان ہم خرچ کر دیں تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ سوچیے اگر کوئی شخص مالدار ہے، کوئی شخص مالدار ہے اور وہ کسی حاجی صاحب کو جو حج پر جا رہے ہیں ان کی کچھ مدد کر دے، ان کی کچھ تو یہ آدمی ان حاجی صاحب کے حج میں اجر کے اعتبار سے شریک ہو سکتا ہے۔ سن رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ اس کے حج کے اجر میں تو شریک ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ بولو، اگر یہ مر گیا تو فرمایا کہ یہودی بن کر مرے، نصرانی بن کر مرے، حالانکہ یہ حاجی صاحب کی مدد کر رہا ہے۔ سن لو بھی کیا بول رہا ہوں؟ حاجی صاحب اس نے حاجی صاحب کے لیے ٹکٹ انتظام کر دیا جہاز کے، یا وہاں کے ہوٹل کے قیام کا انتظام کر دیا، ٹھیک ہے، کر دیا آپ نے۔ من جہاز غازل کی سبیل اللہ فقط غزا، حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے کوئی سامان سفر کر دے اس کو نکلنے والے کے برابر اجر ملے گا، لیکن نکلنے والے کے برابر درجہ نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اجر الگ ہے، عمل الگ ہے، بالکل الگ الگ بات ہے۔ کوئی آدمی کسی کے عمل میں اس کی مدد کر دے گا تو اس کو اجر مل جائے گا۔ سنیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دے، یہ ہے نا حدیث، کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کیا افطار؟ ایک گھونٹ لسی کا، ایک گھونٹ لسی، ایک کھجور کھلا دی کسی، تو اس آدمی کو اس روزے دار کے برابر اجر ملے گا، اور اس کے اجر میں سے کبھی بھی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ آدھا تقسیم ہو جائے گا، نہیں، اس کا پورا اجر اس کو پورے روزے کا اجر ہے۔ لیکن آپ مجھے بتا دیجیے جو آدمی کسی روزہ کے افطار کر دے خود روزہ نہ رکھے، بولو جلدی سے بولو، یہ روزہ چھوڑنے کا عذاب سے بچ جائے کہ جی آپ کو ہم معاف کرتے ہیں آپ کے روزے، کیونکہ آپ نے بہت لوگوں کو افطار کرایا ہے۔ افطار پارٹی تو غیر مسلم بھی کرا دیں، جا کے دیکھو ہی کفار اور ہندوؤں کو۔ جی ہاں، وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے؟ مسلمانوں کی افطار پارٹی، جی ہاں۔ اگر میں کہتا ہوں وہ روزہ بھی رکھ لے، اس کے روزے کا اعتبار نہیں، روزے کی ماننا ہے۔ سوچیے میں کیا بول رہا ہوں، افطار پارٹی تو غیر مسلم کرا دیتے ہیں، آپ اگر کسی مسلمان کو افطار کرا دیں تو کیا یہ آپ کے روزے کا بدل ہو جائے گا؟ یعنی اجر الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے۔ عمل کا بدل اجر تو ہو سکتا ہے، لیکن عمل کا بدل عمل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا آپ حاجی صاحب کی مدد، آپ مسجد بنا دیں اور نماز نہ پڑھیں تو کیا مسجد بنانے کا ثواب آپ کو نماز پڑھنے کے عذاب سے بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا نا۔ بیت اللہ کسے بنایا؟ کفار مکہ نے۔
میں ان مالداروں کو سنانا چاہتا ہوں یہ بات جن کا خیال یہ ہے کہ ہم بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم مال خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کفار کا حال بیان کیا ہے جو آنے والے حاجیوں کو ٹھہراتے تھے، انہیں کھانے کھلاتے تھے، انہیں نئے کپڑے سی کر دیتے تھے، سنیے ان کو لسی پلاتے تھے۔ جی ہاں، یہ سارے کام کون کرتے تھے؟ کفار مکہ، اور فخر کرتے تھے اس پہ کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیا موقع دیا ہے کہ ہم حاجیوں کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ ایک مشرک عاص بن وائل تنہا پورے سال کماتا تھا، پورے سال کماتا تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں آنے والے حاجیوں کو مینا میں چولہا نہیں جلانے دوں گا، مینا میں چولہا جلانے نہیں دوں گا۔ اس کا اعلان ہے کوئی حاجی مینا میں چولہا نہیں جلائے گا، ان سب کو کھانے میں تنہا انتظام کروں گا۔ اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں کہ یہ کفار ایمان لاتے، اگر کفار نماز پڑھتے، اگر کفار زکوٰۃ دیتے، اگر یہ کفار حج کرتے، اگر یہ کفار روزے رکھتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ان کافروں نے آنے والے حاجیوں کے اخراجات تو سارے برداشت کر لیے، اور بیت اللہ کی آباد کاری اور بیت اللہ کو صاف ستھرا کرنے کی ساری کوششیں کر لی، لیکن یہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے دین کی محنت نہیں کی، تو یہ کفار اللہ کے راستے کی دین کی محنت کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اس قرآن کی آیت سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ خیر کی راہ میں مال خرچ کرنا دین کی محنت کا متبادل نہیں ہے، چاہے آپ ساری دنیا کی جماعتوں کا تنہا خرچہ برداشت کریں۔ یہ اب تو ایسا بڑا بادشاہ ہو جو کہ اتنی جماعتیں پھریں گی تبلیغ میں، سب کا خرچہ میں دوں گا، میں فری کے جہاز چلاؤں گا، چلیے آپ جماعت میں ایک بادشاہ، ایک ملک کے بادشاہ کے سامنے، جی ہاں میوات کی جماعت کی، میوات کی جماعت بادشاہ کے سامنے شریف پیش کیے گئے، کیسے آنا ہوا کہ کام کے لیے اس نے کہا کہ امیر صاحب سے کہ اس جماعت کا خرچہ، جماعت کا پورا خرچ، اور کہا اس ملک والوں سے کہ تمہاری کتنی جماعتیں نکلیں گی اس کا خرچہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جماعت نے کہا کہ ہم اپنی آخرت برباد کرنے نہیں چاہتے، آخرت برباد کرنے، تو حیران ہو جائے گی کیا بات ہے، آپ کی بنے گی نہیں بنے گی، آخرت ہماری بگڑ جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے والا وہ محنت کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، صاف صاف۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کہا ہے اللہ نے، یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے، جو زکوٰۃ نہ دے، جو روزہ نہ رکھیں، جو یہ نہ کریں، جو یہ نہ کریں، وہ خرچ کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا تم سارے ہمارے خیر کر لو، لیکن اگر تم مال خرچ کرتے ہو اور جان خرچ نہیں کرتے تو تم اللہ کے یہاں برابر۔ کوئی حدیث ہے، بتاؤ، صاف بات کر رہا ہوں، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا حدیث میں، صاف عبداللہ بن رواحہ فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کر دو جتنا زمین میں ہے، تم صبح نکلنے والی جماعت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ روایت موجود ہے، پڑھیے نا روایت، یہ آپ نے کس سے فرمایا؟ جو کسی شادی یا کسی گھر کے تقاضے کے لیے ٹھہرے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تھے، فرمایا تم جمعہ کے لیے ٹھہرے ہو نا، جمعہ صبح روانہ ہو گئی، وہ تم سے 500 سال آگے نکل گئے، اگر تم پوری دنیا کا مال بھی بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، زکوٰۃ و خیرات میں خرچ کر دو، اور ایسا خرچ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے تم سے، تب بھی تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ایک روایت تو بہت عجیب و غریب روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک شخص آیا، آ کر سوال کیا کہ اگر میں خیر کے کام میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں
تو کیا یہ میرے جماعت سے نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ میں یہ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نفر و خروج، کوئی مال، کوئی عمل، کوئی مال خرچ کرنا اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب میں آپ کو مثال دے چکا ہوں۔ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، پیسے دے دے، نماز کیا؟ نماز کے لیے کروڑ روپیہ خرچ کر دے، لاکھوں کروڑ روپیہ ایک نماز کے لیے بھی وہ اس کو نماز کے چھوڑنے کا عذاب سے بچائے گا؟ نہیں بچائے گا، ناممکن بات ہے۔ کیونکہ جو عبادت بدنی ہے وہ مال خرچ کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے، یہ مال خرچ کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ سوچیے آپ میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ نے یہ سمجھا ابن رواحہ سے کہ اگر تم مال خرچ کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو تمہارا نہیں سمجھا کہ نہیں، تم سارے اعمال خیر کرو، اگر تم صبح نہیں نکلے جماعت کے ساتھ تو تم 500 سال پیچھے رہ گئے، وہ 500 سال آگے بڑھ گئے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اصلا اگر میں مدینہ منورہ میں لے کر 6000 سونے کے سکے اشرفیہ خرچ کر دوں بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، تو کیا یہ میرے جماعت میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ جی میرے جماعت نکلنے کا بدل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو جماعت میں نکلا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا صاف روایت ہے، فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، سو رہا ہے، وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ بتائیے حدیث کا کیا جواب ہے؟ آپ یہاں آگے بات ختم کر دیتے ہیں کہ وہ تو قتال کے زمانے کی باتیں ہیں۔ یہ فضائل نفر کے ہیں، یہ فضائل نفر کے ہیں، یہ فضائل نفر کے ہیں، خروج کے ہیں۔ اس لیے بات ذہن میں رہے کہ کوئی آدمی خیر کے کام میں جتنا چاہے مال خرچ کر دے، یہ مال خرچ کرنا نکلنے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں، میں تو آپ سے کہتا ہوں بہت سی آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ خیر کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ قرآن سے بھرا ہوا ہے، احادیث بے شمار ہیں اس سے متعلق۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہم سمجھ گئے، ہمیں ان 3 باتوں پر آنا ہے اور امت کو لانا ہے: دعوت پر، اتباع سنت پر، اجتماعیت پر۔ کریں گے تمام ہمت ہے کہ فرما اپنے آپ کو پیش کرو۔ فرمائے ماشاءاللہ، ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرما لے، 5 ماہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور صاحب ماشاءاللہ ہر سال 6 ماہ، مفتی غلام نبی صاحب 3 سال ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے۔